ہمارے لیے ایک سمپل سوال ہے, آپ کیونکہ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا سمپل سوال نہیں ہوگا, کہ نفسیاتی طور پہ ہم صحت مند انسان کس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحت مند آدمی ہے نفسیاتی طور پہ؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جیسے آپ نے کہا سمپل ہے, تو میں جواب کا آغاز جو سگمنڈ فرائڈ تھے, جو ماہر نفسیات, آج سے 100 سال پہلے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ذہنی طور پہ صحت مند انسان کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ اے ہیلتھی پرسن از ایبل ٹو ورک اینڈ از آلسو ایبل ٹو لو. تو جو محنت ہے, کام ہے, مشقت ہے, زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا ہے, ایک وہ پہلو ہے, اور ایک دوسرا جو لو ہے کہ وہ انسان ذہنی طور پہ صحت مند جو ہے وہ محبت کر سکتا ہے. اس محبت میں خاندان بھی شامل ہے, اس محبت میں بیوی بچے بھی شامل ہیں, دوست بھی شامل ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو صحت مند انسان ہے, یہی نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے صرف نیگیٹو, اس کے اندر زندگی کے ساتھ ایک لگن, ایک پیار, ایک اپنائیت, وہ زندگی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور زندگی میں بڑھاوا دینے کی. تو وہ جو جیسے آپ ایک بچے کو دیکھیں نا, اس کے اندر ایک انتھیوزیازم ہوتا ہے, ایک لگاؤ ہوتا ہے, ایک پیشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ جو صحت مند ہے شخص, وہ اپنی ذات کے ساتھ, اپنے ماحول کے ساتھ اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ ایک بڑے مثبت انداز سے جڑا ہوتا ہے. ہم اس کو ذہنی طور پہ صحت مند انسان سمجھتے ہیں. جی, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ انسان محنت کر سکتا ہے اور محبت کرنے والے شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پہ صحت مند آدمی ہے, یعنی اس کے اندر ایک بچہ موجود ہے, جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جس طرح بچے کے اندر ایک جذبہ موجود ہے. جی اچھا سر, ایک ٹرم جو ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پہ نفسیاتی مریض کو, کہ ہم کسی بھی شخص کو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے, یہ سائیکو ہے. تو یہ جو ٹرم ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کس انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے, تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکیں, اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, فیملی میں کس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے؟ دیکھیں چشتی صاحب, اس کے مطلب ہے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کا ایک رینج ہے. بعض کے مسائل چھوٹے مسائل ہیں, بعض کے بڑے ہیں, بعض کے بہت بڑے ہیں. تو بنیادی اگر عام فہم زبان میں کہا جائے کہ جو نفسیاتی مریض ہے یا خود دکھی ہوتا ہے, رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, یا وہ دوسروں کو دکھی کرتا ہے. تو اب وہ جو دکھی ہے اس کا مطلب کئی سٹیجز ہیں. اگر ہم ٹیکنیکل زبان میں بات کریں تو جیسے میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاگل پن کا شکار ہو گیا, اس کو ہم نفسیات کی زبان میں سائیکوٹک کہتے ہیں, کہ یہ شخص سائیکوٹک ہو گیا. اس کا جو ہے, جو باقی لوگ جس طرح حقیقت کو, ریالٹی کو دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتا. اس کی 2 مثالیں ہیں, ایک اسکیزوفرینیا ہے, ایک بائی پولر ڈس آرڈر ہے. تو اسکیزوفرینیا کی اگر مثال لیں تو اس کے اندر اس کو آوازیں آتی ہیں, غیبی آوازیں آتی ہیں, جس کو ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اس کو ڈیلیوژنز ہوتی ہیں, وہ جیسے وہ پیرانوائڈ ہو گیا کہ کوئی اس کو قتل کر رہا ہے, کوئی اس کو مار رہا ہے. اس کا جو گفتگو کا انداز ہے, سوچ کا انداز ہے, وہ تھاٹ ڈس آرڈر ہے. تو اس کے ساتھ آپ گفتگو مناسب طریقے سے نہیں کر سکتے. اس کا جو موڈ ہے, یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے, یاسیت کا شکار ہے, خودکشی کے قریب ہے, یا وہ اتنا ہائی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انرجی ہے. تو یہ سنجیدہ مسائل ہیں. یہ بعض لوگ جن بیچاروں کو ہاسپٹل بھی داخل کرنا پڑتا ہے یا ان کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں. دوسرا جو ہے بڑا گروپ, ان کو ہم نیوروٹک کہتے ہیں. وہ انزائٹی پرابلمز ہیں, ان کو انزائٹی ہے, ان کو پینک ڈس آرڈر ہے, وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں. جیسے آپ نے کرونا کی بات کی, تو ایک عام آدمی کی پریشانی ہے کہ وہ کہیں اس کو کرونا نہ لگ جائے, بیمار نہ ہو جائے. لیکن جو میرے مریض ہیں وہ اب کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ خوفزدہ ہو گئے. ان کے اندر وہ سو نہیں سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے, وہ اپنا کھانا پکا نہیں سکتے. تو ان کی انزائٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کو پیرالائز کر دیتی ہے. بالکل نہ سوچنے کے قابل ہیں, نہ کام کرنے کے قابل ہیں, نہ دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کے قابل ہیں. تو بعض مسائل معمولی ہیں مطلب ہے, اور بعض سنجیدہ ہیں. ہم لوگوں کو یہ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ جیسے جسمانی مسئلہ ہے, اس میں آپ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کرتے ہیں,
تو ذہنی مسائل بھی جب شروع ہوں، جب پریشانیاں شروع ہوں تو ہمیں ڈاکٹر ہمارے نفسیات سے کنسلٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ صرف جب مسئلہ حد سے بڑھ جاتا ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، تب وہ جا کر ڈاکٹر سے ملتے ہیں. جو احساس تنہائی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، وہ جلد ارلی سٹیجز میں وہ مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے یا نہیں کنسلٹ کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص خود دکھی ہے اور اس کے دکھ کی وجہ سے باقی لوگ دکھی ہیں، وہ پریشان ہیں، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے اور ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے. جی ٹھیک سر. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ خود دکھی ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی، دوست، باقی سب لوگوں کو بھی دکھی کر رہے ہیں، تو آپ کو جلد از جلد